السلام علیکم، میں سحر خان گولڈن ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ منگلور میں حضرت امام حسین علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیوجت منعقد گولڈن جوبلی پروگرام ان دنوں بڑے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ سیمینار کے اختتام کے بعد بیتی رات کے ایک شاندار محفل مشاعرہ کا آیوجن ہوا، جس میں ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے نامور شاعروں نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ وسلم کی عظمت و قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک دلنشیں کلام پیش کیے۔ امام باڑے میں موجود سامعین کے بھاری تعداد کے درمیان شاعروں نے رات بھر ایسا پرکیف سماں باندھا کہ محفل دیر رات تک گلزار رہی اور ہر جانب سے واہ واہ اور مکرر عرض ہے کہ صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ پروگرام کے کنوینر و سابق وزیر مملکت سید علی حیدر زیدی صاحب نے باہر سے تشریف لانے والے تمام شاعروں اور مہمانوں کو تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ وسلم کی شخصیت انسانیت، صبر اور حق کی راہ میں قربانی کی عظیم مثال ہے، اور ایسی محفلیں نئی نسل کو اسی پیغام سے روشن کرتی ہیں۔ مشاعرے کی نظامت پروفیسر ناصر نقوی نے اپنے خوبصورت اور شگفتہ انداز میں انجام دی، جس سے پوری محفل میں روانی اور دلکشی بنی رہی۔ الگ الگ شہروں سے آئے شاعروں نے بھی امام حسین علیہ وسلم کی شان میں نظمیں اور غزلیں پیش کی، جن میں کربلا کے پیغام حق، صبر اور انسانیت کی روشنی تعلیمات کو بے حد خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ پوری رات جاری رہنے والے اس محفل نے نہ صرف ادبی رنگ بکھرے بلکہ امام حسین علیہ وسلم کی عظیم قربانی کی یاد کو بھی دلوں سے تازہ کر دیا۔ شام والوں سے سجاد نے کہا ہٹ کر اذان دو گے تو شجرہ ہمارا نکلے گا۔ لاجواب کلام جناب جگنو صاحب پیش کر کے کرم رکھتے ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن ماشاءاللہ مسند صدارت پر ایک نہیں کئی صدر موجود ہیں، کیونکہ امام زمانہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کی صدارت میں ہمارے قائدین یہاں بیٹھے ہوئے، تو اس وقت مجلس صدور بن گئی ہے۔ ماشاءاللہ میں اس نورانی محفل کے مجلس صدور کے تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جناب جگنو اورنگ آبادی اپنا کا برپا ہوگا، باپ کے لہجے میں جب بیٹی کا خطبہ ہوگا۔ آج دربار میں ایک حجر سا برپا ہوگا، باپ کے لہجے میں جب بیٹی کا خطبہ ہوگا، تو شکر معبود کہ خاموش سکینہ ہے یزید، یہ اگر بولی تو عباس کا لہجہ ہوگا۔ شکر معبود کے خاموش سکینہ ہے یزید، یہ اگر بولی تو عباس کا لہجہ ہوگا۔ شکر معبود کے خاموش سکینہ ہے یزید، یہ اگر بولی تو عباس کا لہجہ ہوگا، یہ اگر بولی تو عباس کا لہجہ ہوگا۔ آخری یہ چار مصرے کہ بہت سے لوگوں نے کہے کہ سورج سے مطاع علی نے ایک انگلی سے پلٹا دیا، یہ کر دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سورج کے لیے۔ کیا بڑی بات ہے یہ سن لیجئے۔ اتر کے عمر کے سینے سے جا رہے ہیں علی، اتر کے عمر کے سینے سے جا رہے ہیں علی، جہاد نفس کا چہرہ دکھا رہے ہیں علی۔ اتر کے عمر کے سینے سے جا رہے ہیں، جہاد نفس کا چہرہ دکھا رہے ہیں علی، تو یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے لوٹ کر سورج، خدا کا شکر ہے مجھ کو بلا رہا ہے، خدا کا شکر ہے مجھ کو بلا رہا ہے۔ کیا کہنے جگنو صاحب، واہ واہ واہ۔ جناب جگنو اورنگ آبادی بہترین اشعار، بہترین خطات انہوں نے پیش کیے۔ اب دیکھیے مولا کی محفل میں کہاں سے کہاں شاعر بھی پہنچ جاتا ہے، کلام کہاں پہنچ جاتا ہے، ان کا کرم ہو تو کس پر کیا کیا ہو جاتا ہے۔ جگنو صاحب بہترین کلام پیش کرتے ہیں۔ ایک سپاہی بھی نہ آیا علی اصغر کے قریب، ایک سپاہی بھی نہ آیا علی اصغر کے قریب، تو گرنا جھولے سے تھا آغوش میں آنے کا ہنر۔ واہ واہ، گرنا جھولے سے تھا آغوش میں آنے کا ہنر، تشنگی بن گئی میدان میں جانے کا ہنر۔ گرنا جھولے سے تھا آغوش میں آنے کا ہنر، تشنگی بن گئی میدان میں جانے کا ہنر،
دیکھ کر اصغر پیشیر کے ہونٹوں پہ ہنسی، ہرملا بھول گیا تیر چلانے کا۔ اصغر پیشیر کے ہونٹوں پہ ہنسی، ہرملا بھول گیا تھی۔ ایک نعرے درود کا سہارا دیتے، دو آخری کا طور پیش کرو، اس کے بعد آپ نے لہجہ سجاد تیرے ایک ہی خطبے نے باخدا ظالم کے دل دماغ کو معذور کر دیا۔ کیا کہنے وہ مجھے سنیے گا انشاءاللہ۔ سجاد تیرے ایک ہی خطبے نے باخدا ظالم کے دل دماغ کو معذور کر دیا، اور جو لوگ کہہ رہے تھے مٹا دیں گے ہم نماز، ان کو اذان کہنے پر مجبور جو لوگ کہہ رہے تھے مٹا دیں گے ہم نماز، خدا ظالم کے دل دماغ کو معذور کر دیا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے مٹا دیں گے ہم نماز، ان کو اذان کہنے کو مجبور کر دیا۔ تو خطبے کا اثر یہ کیوں ہے؟ صرف شبیر سے بیعت کا تقاضا کیوں ہے؟ تیرا بیٹا ہی مخالف ہے تیرا جب عزیز، بے شرم پھر یہ بتا تخت پر بیٹھا کیوں ہے؟ بے شرم پھر یہ بتا تخت پر بیٹھا کیوں ہے؟ بے شرم پھر یہ بتا تخت پر بیٹھا کیوں ہے؟ اور یہ ہوئی ہیں جنگیں بہت خیبر و حنین کے بعد، شہید یوں تو ہوئے ہیں بہت زمانے میں، ہوئی ہیں جنگیں بہت خیبر و حنین کے بعد۔ ارے بتاؤ کس نے پڑھا ہے قرآن نیزے پر، سرے حسین سے پہلے سرے حسین کے شہید یوں تو ہوئے ہیں بہت زمانے میں، کوئی بتلائے گا ایسا کیوں ہے؟ کس سے پوچھوں کوئی بتلائے گا ایسا کیوں ہے؟ کس سے پوچھوں کوئی بتلائے گا ایسا کیوں ہے؟ صرف شبیر سے بیعت کا تقاضا کیوں ہے؟ صرف شبیر سے بیعت کا تقاضا۔ کس سے پوچھوں کوئی بتلائے گا ایسا کیوں ہے؟ صرف شبیر سے بیعت کا تقاضا کیوں ہے؟ تیرا بیٹا ہی مخالف ہے تیرا جب عزیز، بے شرم پھر یہ بتا تیرا بیٹا ہی مخالف ہے، کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے عزت کے لیے باندھا ہے، ساری دنیا میں اکیلا ہے وہ شبر جس نے اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے باندھا ہے، اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے باندھا ہے۔ اپنے بازو پر یہ تعویذ زمانے والوں جس نے باندھا ہے حفاظت کے لیے باندھا ہے، ساری دنیا میں اکیلا ہے وہ شبر جس نے اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے باندھا ہے۔ میں چار مسئلے پیش کر رہا ہوں، علی مہدی بھائی دیکھیں شاید کوئی نئی تحریر ہو۔ اپنے بازو پر یہ تعویذ زمانے والوں جس نے باندھا ہے حفاظت کے لیے باندھا ہے، اپنے بازو پر یہ تعویذ زمانے والوں جس نے باندھا ہے حفاظت کے لیے باندھا ہے، ساری دنیا میں اکیلا ہے وہ شبر جس نے اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے باندھا۔ اسلام کے رہبر کی طرف آیا تھا، جشن شبیر میں آنا ہے تو ایسے آؤ جیسے حر ست پیمبر کی طرف آیا تھا، لڑکھڑاتی ہوئی دنیا یہ سنبھل جائے گی سب کی ضروری طور پر، کیونکہ گولڈن جبلی ہے جب یہ محفل شروع ہوئی تھی تقریباً۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، صلاۃ علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد